حضرت عمر فاروق یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جانا ہے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ آئیے اور اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے تاکہ مجھے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر امیر ہیں پورے اسلامی ریاستوں کے، اپنی ایک جماعت، اپنا ایک گروہ لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے یہودیوں کی بستی سے گزرنا ہے، پھر عیسائیوں کی بستی آئے گی، اور اس کے بعد یروشلم آ رہا ہے، وہاں بیت المقدس موجود ہے۔ اب غور سے سننا، بہت سی چیزیں تمہیں اس واقعے کے اندر ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق اپنے چند لوگوں کو لے کر جب نکلتے ہیں، پہلے یہودیوں کی بستی پڑے گی، اس کے بعد عیسائیوں کی بستی پڑے گی۔ یہودیوں کی بستی میں سازش ہو گئی، سنو، عمر اور عمر کے لشکر والے نکل رہے ہیں، عمر کے ساتھی نکل رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان کیسے نکالا جائے، ایمان کی کمزوری پیدا کی جائے۔ یہودیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو نیم بڑھانا کپڑے پہنا کر اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا اور ان کو گندے گندے بےہودہ اشعار، بےہودہ گانے یاد کرا دیے، اور یہ حکم دے دیا کہ میری بیٹیوں، عمر اور عمر کے ساتھی جب یہاں سے نکلیں گے تو اوپر چھتوں سے یہ اشعار پڑھنا، یہ محبت بھرے شعر پڑھنا، ان کو اپنے دامن میں آنے کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے اشعار سن کر کوئی بھی بہک جائے اور وہ تمہیں اشارے سے بلائے تو تم بالکل منع مت کرنا، وہ تمہیں جہاں لے جائے چلے جانا۔ اور اگر کسی ایک عمر کے ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ منہ کالا کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ تم عمر کے ساتھیوں کے دلوں سے ایمان نکلوانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ یہی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے، یہی، اور معاف کیجئے گا، یہی سازش آپ کے جلسے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ جا کر دیکھ لو، میلہ لگا ہے، اور دیکھ لو آپ کی جوان جوان لڑکیاں چوڑیاں خرید رہی ہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک لگا لگا کے آئی ہیں، کریم اور پاؤڈر تھوپ کر آئی ہیں۔ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں ہیں۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے۔ آگے چلیے، حضرت عمر فاروق کے ایک جاسوس نے خبر دی امیر المومنین یہ پلاننگ ہو چکی ہے، آپ راستہ بدل دیجیے۔ حضرت عمر نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ لوگوں، یہ پلاننگ ہو چکی ہے، کیا کیا جائے؟ سارے ساتھی کہنے لگے کہ راستہ بدل دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، راستہ نہیں بدلوں گا، وہ ہمارے دلوں سے ایمان نکالنا چاہتے ہیں، ہم انہیں اپنی ایمان کی مضبوطی دکھانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اسی راستے سے گزریں گے۔ تمہارے قرآن نے حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب وہ کہیں نکلا کریں، کہیں جایا کریں، تو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہیں پست رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگوں، ہم سب اسی راستے سے گزریں گے، وہ گندے گندے شعر پڑھ کے ہمیں بہکائیں گی، لیکن ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے، اپنی نظریں جھکاتے ہوئے ہم لوگ آگے نکل جائیں گے۔ اور سنو، میں تم سب کا میر کارواں ہوں، سردار ہوں، امیر ہوں، پریسیڈنٹ ہوں۔ پریسیڈنٹ آگے آگے چلتا ہے، لیکن میں اب تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا، تم سب میرے آگے آگے چلو گے۔ میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں وہ لڑکیاں اشعار پڑھ رہی ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ کسی کی نظر اوپر ان لڑکیوں کی طرف تو نہیں اٹھ رہی ہے۔ اگر میرے کسی ساتھی کی نظر چھت پر کھڑی ہوئی کسی لڑکی کی اوپر پڑ گئی تو عمر کی تلوار اس کی گردن کی اوپر پڑ جائے گی۔ یہاں کس کی گردن پہ تلوار مارو گے؟
یہاں تو ایک لڑکی اگر تھوڑا سا میک اپ کی ہوئی ہے تو اس کی طرف سے نظر ہٹتی نہیں، حل میں مزید، اس سے بھی خوبصورت کوئی نظر آنی چاہیے. دوسری پہ پڑی نہ یہ بھی کم ہے، اس سے بھی خوبصورت. کسی کے اتنے ہاتھ کھولے، نہیں نہیں نہیں، اتنے اور دکھنا چاہیے، اتنا دکھا تو نہیں نہیں، یہاں تک دکھنا چاہیے. حل میں مزید کی آواز اٹھتی ہے کہ اور دکھو اور دیکھو. لڑکیاں جتنے کم کپڑے پہنتی جا رہی ہیں، نوجوانوں کی طرف سے آواز اٹھتی حل میں مزید، یہ بھی زیادہ ہے، اور کم اور کم اور کم. اور ایک بات بتا دوں، پہچان بتا دوں آپ کو، جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لو کہ وہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے. یہ بہت بڑی پہچان بتا دی آپ کو. جس لڑکی کے جسم پر جتنا کم کپڑا ہوگا سمجھ لینا کہ اس کا باپ اتنا ہی امیر ہوگا. یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ امیر، اس کو میں امیر نہیں مانتا. دولت کا خزانہ ہے تیرے پاس، لیکن تیری دولت مولوی جرجیز کے پیروں کے جوتے کے نیچے. میں نہیں سمجھتا. مولانا جرجیز انصاری صاحب، تو سب سے بڑا پھٹیچر باپ ہے، تو دنیا کا سب سے کنجوس باپ ہے جو اپنی بیٹی کو 5 میٹر کپڑا نہیں دے سکتا ہے. تجھ سے بڑا کنجوس کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں. کاہے کا امیر؟ کس بات کا امیر؟ جو اپنی بیٹی کے جسم کو نہ چھپا سکے. بہت کچھ کہہ دیا میں نے. سمجھدار را اشارہ کافی ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. حضرت عمر نے تلوار نکالی، گزرو، قافلہ چلنے لگا، یہودی کی بستی آ گئی، امیر المومنین یہودی کی بستی سے گزرنے لگے، ساتھی آگے آگے، عمر پیچھے پیچھے. وہ مکان بھی آ گئے جن پر لڑکیاں کھڑی ہیں یہودیوں کی. گانے گانا شروع، ترانے شروع، نرم و نازک آواز، لب و لہجے میں، سریلی آواز میں عشقی اشعار شروع. جیسی جیسے امیر المومنین کے ساتھی آگے بڑھتے گئے، ان کی بھی آواز شروع ہوتی گئی، نظریں نیچی جاتی گئی. اور جب ان گھروں سے گزرے تو امیر المومنین نے کہا ابدؤ، تم قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دو، اور اتنی زور سے پڑھو کہ تمہاری آواز پر ان کی آواز مغلوب ہو جائے، تمہاری آواز غالب آ جائے. حضرت عمر فاروق کے ساتھی زور زور سے پڑھنے لگے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ان گھروں سے گزرتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں کہ او میری قوم کی بیٹیوں، او میری قوم کی بچیوں، تم مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، میں تمہارے پاس کیسے آ جاؤں؟ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں، ہے مردوں، ہے مسلمانوں، جب بھی تم زمین پر چلو، سڑک پہ چلو، بازاروں میں چلو، گلیوں میں چلو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. او میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تمہاری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہماری اسلام کی اجازت نہیں، ہمارے نبی کی اجازت نہیں، ہمارے قرآن کی اجازت نہیں. جب وہ تھوڑی اور دور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں تمہیں بھی پیغام دیتا ہوں، ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے تمہیں بھی نصیحت کی ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. او میری بیٹیوں، میری بہنوں،
बहनों, जब भी तुम भी कहीं निकलो तो अपनी निगाहें तुम भी नीची रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, और जो मेकअप, जो बनाओ सिंगार तुमने किया है, ये गैर मर्दों के सामने जाहिर न किया करो। हमारे कुरान ने तुम्हें भी यही हुक्म दिया है। ये कहते गए और आगे बढ़ते गए, उन बच्चियों की तरफ और यहूदियों की उन लड़कियों की तरफ उन्होंने नजरें उठाकर नहीं देखा। जब ये आगे बढ़े और थोड़ी दूर आगे गए, उन लड़कियों ने अपनी चादरें उठाई, अपने जिस्म को छिपाया, नीचे उतर आई, और सारी लड़कियां भागते हुए कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अकेले छोड़कर कहां जा रहे हो? मेरे माँ बाप ने मेरी इज्जत व आबरू का सौदा कर दिया था, मेरे माँ बाप ने मेरे जिस्मों से कपड़े उतरवा दिए थे, आपने हमारे जिस्मों की हिफाजत फरमाई है। जिस इस्लाम से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, जिस कुरान से तुम जुड़े हो उससे मुझे भी जोड़ दो, क्योंकि तुम ही वो हो जो अपनी बहन बेटियों की हिफाजत कर सकते हो। अमीरुल मोमिनीन और उनके साथियों, मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लो, मुझे अपनी बीवी बना लो, मैं भी इस्लाम से जुड़ना चाहती हूं, तुमसे, तुम्हारे साथियों से निकाह करना चाहती हूं। हजरत उमर ने पीछे पलट कर देखा, सर से पैर तक छुपी हुई उन तमाम लड़कियों को कलमा पढ़ाया, फिर फरमाया, बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, मैं यरूशलेम से जब वापस आऊंगा तो तुम तमाम लड़कियों के निकाह का इंतजाम कराऊंगा, तुम सबके रिश्ते जुड़वाऊंगा और तुम्हें इस्लाम पर अमल करने की पूरी पूरी इजाजत दूंगा। मेरे भाइयों, उन लड़कियों ने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहूदियों की साजिश नाकाम हुई और उन लड़कियों को इस्लाम की दौलत मिली। अब आगे चलिए, यहूदियों ने तो ये साजिश की, यहूदियों की बस्ती खत्म,